اسلام نے ہمیں اتنا ہم پر احسان کیا کہ اللہ کا ہمیں تعارف کروایا. پھر مزے کی بات یہ کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گاڈ کو مانتے ہیں, صرف مسلمان ہی نہیں اور ایک خدا کو مانتے ہیں. مذہب میں تو ایسے نہیں, لیکن انڈیویجولی ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں ہیں, سائنسدانوں میں بھی ہیں, پروفیسروں میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہے خدا ہے, ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, یہ خود بخود کائنات نہیں بن سکتی. ہر قوم میں ایسے سائنسدان لوگ موجود ہیں, وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ بنانے والا کوئی ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ایسے لوگ بھی آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں کہ ہے نا, لیکن مسلمانوں کا اللہ ہے, ہم اس کو کیوں مانیں؟ بھائی کوئی ہے کریٹر, ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ مسلمانوں کا اللہ ہے؟ بھائی ہے, بھائی گاڈ ہے, وہ خدا ہے. تو جب بھی کوئی ایسا وسوسہ دماغ میں آئے کرے نا, شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے, انسان بھی ڈال سکتے ہیں, تو یہ جواب دیا کرے شیطان کو اور انسان کو. ان سے کہا کریں بھائی ایک گاڈ وہ ہے جو گونگا بہرا ہے, سمجھ لیں, اور ایک گاڈ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, ان کی پسلی سے اماں ہوا کو بنایا, ان دونوں کے ملاپ سے انسانوں کو میں نے بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, میں نے یعقوب, یوسف علیہم الصلاۃ والسلام ان پیغمبروں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, میں نے انسانوں کو لاوارث نہیں چھوڑا, ان کی ہدایت کے لیے میں نے 4 مشہور آسمانی کتابیں آسمان سے نازل کی, تورات, زبور, انجیل, قرآن. ان کے نام بھی بیان کر رہا ہے قرآن, اور یہ ساری ڈیٹیل. پھر ان میں اس نے لکھ دیا کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا, تمہارا اصل ویژن ہونا کیا چاہیے. اتنی ساری چیزوں میں ہمیں وہ گائیڈ کر رہا ہے. وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے, اس نے بھی بتایا حج کا کیا طریقہ ہے, نماز کا کیا طریقہ ہے, زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے, مر جاؤ گے تو وراثت کیسے ڈیوائیڈ ہوگی, شوہر کے بیوی پہ, بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. پوری ایکسپلینیشن وہ پیغمبروں کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو اگر یہ سچی مچی والا خدا نہیں ہے, تو جھوٹی موٹی والا جو تمہارا سچی مچی والا ہے, تو وہ جھوٹی موٹی والے خدا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو ہم گونگے بہرے خدا کو مانیں یا اس خدا کو مانیں جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی. کیا زبردست آیت ہے سورہ یونس کی. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ وہ زیادہ اتباع کے حقدار ہے جو تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے, یا وہ جس کو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے پاس کوئی ہدایت ہی نہیں ہے. کس کی بات کو مانو گے؟ دیکھو آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے, اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک بندہ کھڑا ہوا راستہ بتا رہا ہے, یہاں سے مڑیے, یوں جائیے, سیدھے ہاتھ پہ, پھر الٹے ہاتھ پہ, پھر گولے گھنٹے والا آئے گا. ہم تو کراچی کے حساب سے بتائیں گے نا راستہ. پھر تھوڑے جائیں گے تو ادھر رشید برگر والا آئے گا. یہاں لوگ مجھے تھوڑے بات لمبی ہو جائے گی. تو رشید برگر والا آئے گا, پھر الٹے ہاتھ پہ نلی لہاری, یہ جا کے آپ انڈا موڑ پہنچ جائیں گے. ایک آدمی آپ کو ٹریک پورا نا سمجھا رہا ہے, پورا تمیز سے ایک لوکیشن بتا رہا ہے. دوسرا بھی وہاں کھڑا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے جانا ہے, وہ چپ, بول نہیں رہا, حالانکہ اس کی زبان بھی ہے بولنے کے لیے, ہونٹ بھی ہیں, پوری باڈی ہے, کوئی شوق میں بھی نہیں گیا ہوا, کوئی دھماکہ ہوا وہ قریب میں ایک دم شوق میں چلا گیا, چپ کھڑا ہوا ہے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ کس کو فالو کرو گے, جو ہدایت دے رہا ہے یا جو گونگا بن کے بت بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کس کو فالو کرو گے؟ جو بتا رہا ہے فی الحال آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی مجھے تو یہی بتا رہا ہے, میں تو یہی. تو اسلام کے علاوہ کوئی آپ کو ہدایت دیتا ہے ہی نہیں. اسلام کے علاوہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کہ شراب اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ اسمبلی میں جو لوگ جائیں گے اگر وہ سارے شرابی ہوں گے تو شراب اچھی لیگل ہو جائے گی, اگر وہ شراب کو برا سمجھتے ہوں گے تو شراب کیا ہو جائے گی؟ انلیگل. ایک زمانے تک ہومو سیکسولیٹی بہت بری چیز تھی جب یہ کامن نہیں تھی. 1990 تک امریکہ میں ہومو سیکسولیٹی ایک دماغی بیماری سمجھی جاتی تھی, پرلے درجے کا پاگل آدمی سمجھا جاتا تھا. لیکن جب یہ چیز پھیل گئی, اسمبلیوں میں بھی ایسے لوگ پہنچ گئے, تو اب یہ کیا ہو گئی؟ یہ صرف لیگل نہیں ہوئی بلکہ ہیومن رائٹس میں شامل ہو گئی. تو یہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ تو خود ہدایت کے قابل ہیں. فمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. قرآن کہہ رہا ہے جو خود ہدایت کے لائق ہو وہ تمہیں گائیڈ کرے گا. انسان ہدایت کے لائق ہے, ہدایت یافتہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا, تو انسان انسانوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا.